ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اشاروں کے اوپر پارٹیاں بناتے اور بگاڑتے نہیں ہیں، ہم سوئچ نہیں ہے کہ یہ بٹن دبا دیا تو چل گئے اور یہ بٹن آف کر دیا تو بجھ گئے۔ الیکٹرک والوں کے ہاتھ تو اتنے بڑے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق یہ جو پارٹیوں کا مرجر ہو رہا ہے اس میں کچھ کے الیکٹرک کے کچھ افسران اور اس سے متعلق رہنے والے پچھلے ماضی میں لوگ بھی شامل ہیں، کچھ اداروں کے سابق لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں زرداری ڈاکٹرائن، زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن کے تحت، تاکہ دوبارہ سے تقسیم پیدا ہو، دوبارہ ان کی دکانیں چلیں، پھر ہم برباد ہوں، پھر کراچی اسی طرح سے کھاتے رہیں، لوٹ کر مال بناتے رہیں اور ہم بے وقوف بنتے رہیں کراچی کے لوگ۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب جتنی ساجے کی ہنڈیاں ہیں چوراہے پہ پھوٹیں گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کیا دھندا ہے۔ اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 3 لوگ مل رہے ہیں کہ 4 لوگ دھڑے مل رہے ہیں کہ 10 دھڑے مل رہے ہیں، اصل میں الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن کو منسوخ کرنے کی، ملتوی کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور یہ سازش زرداری صاحب اور ٹیسوری صاحب کے پورے ڈاکٹرائن کے نتیجے میں ہو رہی ہے۔ تو یہ صورت قابل قبول نہیں ہے، یہ عوام دشمنی ہے، یہ کراچی دشمنی ہے، یہ جمہوریت دشمنی ہے۔ آپ ملیں، پارٹیوں کو حق حاصل ہوتا ہے، اس کے دھڑے مختلف مل جائیں، ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کا ہی دھڑا ہے، پی ایس پی، ایم کیو ایم کا ہی دھڑا ہے، جو بھی حقیقی مجازی جو بھی ہیں یہ مل جاتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہمارے حق سے محروم مت کرو۔ یہ کون سا ڈرامہ ہے کہ یہ ساری پارٹیاں مل کر کہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ کہاں سوئے ہوئے تھے جب یہ حلقہ بندیاں ہو رہی تھیں؟ کہاں سوئے ہوئے تھے جب سارے اختیارات ہم سے چھینے جا رہے تھے؟ 2013 کا جب یہ بلدیاتی ایکٹ آیا تھا تو یہ تو حکومت میں شامل تھے، اور بعد میں بھی حکومت میں شامل رہے کئی سال، اور ابھی پھر جب حکومت میں شامل ہوئے ہیں تو اس وقت کرتے نا یہ مطالبہ کہ حلقہ بندیاں بھی ریوائز کرو اور اختیارات بھی منتقل کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم کے تمام لوگوں سے، رجیم چینج کے موقع پہ جب آپ اپنی قیمت لگا رہے تھے، وزارتوں پہ بیچ رہے تھے اس شہر کو، تو اس وقت آپ نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ ہم اس وقت ووٹ دیں گے جب آپ آئین کی آرٹیکل 140 کے تحت سندھ اسمبلی سے ترمیم پاس کرائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کراچی کا اختیار، بلدیاتی اداروں کا اختیار مطلوب نہیں ہے، آپ کو اپنی وزارتیں، آپ کو اپنے گاڑیاں، فیول اور بھتہ خوری کا جو نظام ہے اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں آپ، جو کافی دنوں سے آپ پریشان ہیں کہ یہ سلسلہ چل نہیں رہا اور یہ ایک ہی ہاتھ میں کیوں جا رہا ہے، تو اس میں شیئرنگ چاہتے ہیں۔ باقی کیا ہے، عوام کا کیا ہے، عوام کو کیا ملے گا، کیا مل رہا ہے آپ کی وزارتوں سے، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس شہر کو 35 سال میں ان وزارتوں سے اور گورنرشپ سے ملا کیا ہے؟ پانی کا 17 سال میں ایک منصوبہ بھی نہیں بنا، آخری منصوبہ K3 نعمت اللہ خان صاحب مکمل کر کے گئے تھے۔ 17 سال میں 2 دفعہ ایم کیو ایم کے میئر رہے، کیوں نہیں K4 پروجیکٹ بنا؟ آپ تو ہر حکومت میں شامل تھے، مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے ایم کیو ایم کے، الطاف حسین نے ان کو نامزد کیا تھا، اور پوری ایم کیو ایم کی اس وقت جو ہے طاقت تھی شہر میں، ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ 2005 سے 2009 تک بلا شرکت غیر میئر اور گورنر اور وزراء اور وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء اور سینیٹرز اور پورا کا پورا بلدیاتی نظام اور امریکہ اور برطانیہ، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو آپ بتائیں کہ انہوں نے K4 پہ کیا پیش رفت کی تھی؟ کیسے کوئی کسی کو جوان اولادوں کو اس طرح سے مار سکتا ہے؟ اور منشیات کے اڈے کھلے چل رہے ہیں، اور وہ منشیات فروش، اس کے باپ نے مجھے بتایا کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ بتایا کہ وہ منشیات کا جس کا انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، وہ کہہ رہا تھا جب میں ایس ایس پی کو پیسے دیتا ہوں، جب میں تھانے کو پیسے دیتا ہوں، تو کون آتا ہے مجھے منشیات سے روکنے والا؟ آپ اندازہ لگائیے، کھلے عام یہ پولیس کی نگرانی میں اور سرپرستی میں سب نظام چل رہا ہے۔ پھر پولیس کے چیف صاحب ناراض ہوتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مزاحمت نہ کریں۔ لوگ تو مزاحمت کیسے کریں گے، وہ تو مار دیے جاتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ 15 سال سے براہ راست مسلسل برسر اقتدار ہیں زرداری صاحب اور ان کی پارٹی سندھ میں، اور سن 70 سے لے کر اب تک میرا خیال ہے کہ 30 سال تو ایسے رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے۔ تو اس پورے صوبے کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے، نہ یہ امن دے سکتے ہیں، نہ یہ تحفظ دے سکتے ہیں۔ اور پھر ہوا کیا، یہ جو گلشن اقبال کا ایک اور واقعہ کہ گلستان جوہر کا، کہ جس میں
شاہین پولیس کے اہلکار جا کر اندر جا کر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مت مارو، لیکن وہ اس نوجوان کو قتل کر دیا، عامر بلوچ کو. تو یہ تو پورے شہر میں رہنے والا کوئی محفوظ نہیں ہے، نہ مہاجر، نہ پختون، نہ سندھی، نہ بلوچ، نہ پنجابی. ہر ایک کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور قاتل دندناتے پھر رہے ہیں. قاتلوں کی بھی کوئی قوم نہیں ہے اور مقتولوں کی بھی کوئی قوم نہیں ہے. اس لیے یہ جو لوگوں کو تقسیم کر کے سیاست کرنے کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، ان لوگوں کی ایسے حالات پیدا کرو کہ لوگ سندھی مہاجر میں، پختون مہاجر میں تقسیم ہو جائیں، اس کے نتیجے میں ان کی دکانیں چلتی ہیں، اور جب یہ دکان ان کی کمزور پڑنے لگتی ہے تو پھر یہ اٹھ کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی آپ بہت کمزور ہو رہے ہیں، سندھی مہاجر لڑائی ہو نہیں پا رہی ہے، آؤ ہم تم سب کو جوڑ کر بٹھا دیں اور پھر ہم دونوں مل کر لوگوں کو تقسیم کریں اور اپنی سیاست پھر چلائیں. اور الیکشن سے کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کون سا پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے؟ جمہوریت، ہاں اس کی مالا جپتے رہیں، آپ کہتے رہیں ہم عوام دوست ہیں، جمہوریت دوست ہیں، عوامی جماعت ہیں. نہ آپ کی پارٹی میں جمہوریت، نہ آپ جو ہے مقامی لوگوں کو اختیار دیتے ہیں، نہ بلدیاتی اداروں کے انتخاب کراتے ہیں، نہ طلبہ کو ان کا حق دیتے ہیں کہ ان کے انتخابات ہوں.